ایران کے میزائل جب گلف اور مڈل ایسٹ ریجن میں موجود امریکی ملٹری بیسز کی طرف بڑھتے ہیں تو صرف ایک ملٹری آپریشن نہیں ہوتا، بلکہ پوری عرب سوسائٹی یا سماج میں بحث، خوف، غصہ اور عجیب سی خوشی کی لہر بھی پیدا ہوتی ہے۔ عرب دنیا کے عام لوگ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ کہ امریکی ملٹری بیسز اس علاقے میں کیسے آئی اور کیوں بعض عرب گورنمنٹس نے خود امریکہ سے کہا کہ وہ اپنے بڑے بیسز ان کے ملکوں سے باہر منتقل کرے۔ یہ سب کہانی دراصل ایک لمبے پولیٹیکل، ملٹری اور سائیکولوجیکل ہسٹری کا حصہ ہے۔ اس ویڈیو میں اسی کو سمجھتے ہیں کہ آج عرب عوام اپنی ہی سرزمین پر امریکی بیسز کو ایران کا نشانہ بنتے دیکھ کر کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ اگر اس قصے کی جڑوں تک جائیں تو ہمیں سن 1990 کی دہائی میں جانا پڑتا ہے، جب عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا۔ اس وقت گلف اسٹیٹس اچانک اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرنے لگے۔ سعودی عرب، کویت اور دیگر عرب اسٹیٹس نے امریکہ سے مدد مانگی۔ اس دوران امریکہ نے گلف میں بڑے پیمانے پر اپنی ملٹری فورسز تعینات کی۔ یہ وہ موقع تھا جب پہلی بار بڑی تعداد میں امریکی سولجرز سعودی عرب کی سرزمین پر آئے۔ اس وقت سعودی عرب میں امریکی ملٹری پریزنس کو ایک وقتی ضرورت سمجھا گیا تھا، کیونکہ مقصد عراق کی آرمی کو کویت سے نکالنا تھا۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد بھی امریکی فورسز مکمل طور پر واپس نہیں گئیں، بلکہ کئی ملٹری بیسز گلف کے الگ الگ ملکوں میں قائم رہے۔ یہ وہ اسٹیج تھا جہاں سے عرب دنیا میں ایک نئی بحث شروع ہوئی۔ ایک طرف عرب گورنمنٹس کہتی تھیں کہ امریکی ملٹری پریزنس ان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایران، عراق اور دوسرے ریجنل تھریٹس موجود ہیں۔ دوسری طرف عرب عوام کے ایک بڑے حصے کو یہ بات ناپسند تھی کہ ان کی سرزمین پر فورن ملٹری فورسز موجود ہوں۔ سعودی عرب میں یہ مسئلہ خاص طور پر بڑا سینسٹیو تھا، کیونکہ وہاں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہر موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات ناقابل قبول لگتی تھی کہ ہولی سٹیز کے قریب نان مسلم سولجرز کے ملٹری بیسز قائم ہوں۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جسے القاعدہ لیڈر اسامہ بن لادن نے بھی اپنے نیریٹو میں استعمال کیا۔ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ امریکہ نے اسلام کی مقدس سرزمین پر ملٹری آکیوپیشن کر رکھی ہے۔ اس نیریٹو نے علاقے میں ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کو طاقت دی اور سعودی گورنمنٹ کے لیے انٹرنل مشکلات پیدا ہوئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سعودی لیڈرشپ کو احساس ہونے لگا کہ امریکی ملٹری پریزنس صرف سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی، بلکہ ایک پولیٹیکل برڈن بھی بن رہی ہیں۔ چنانچہ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر انویژن کیا تو سعودی عرب نے واشنگٹن کو اشارہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اپنے سینٹرل ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو سعودی سرزمین سے شفٹ کر دے۔ اس وقت امریکی آپریشنز کا بڑا سینٹر پرنس سلطان ایئر بیس تھا، جہاں سے عراق پر حملوں کی نگرانی کی جاتی تھی۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے چاہا کہ یہ سینٹر کسی اور ملک شفٹ ہو جائے تاکہ انٹرنل پولیٹیکل پریشر کم ہو سکے۔ اس طرح امریکہ نے اپنے اہم ملٹری آپریشنز کا سینٹر قطر شفٹ کر دیا، جہاں العدید ایئر بیس پہلے ہی تیار کیا جا چکا تھا۔ قطر نے نہ صرف اس بیس کو ایکسپینشن دیا بلکہ اسے مڈل ایسٹ ریجن میں امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری بیس بنا دیا۔ آج یہی بیس یو ایس سینٹرل کمانڈ کے ایئر آپریشنز کا سینٹرل ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے، جہاں سے عراق، شام، افغانستان جیسے علاقوں میں ملٹری مشنز کی نگرانی کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ ایک پولیٹیکل سولوشن تھا۔ وہ امریکہ کے ساتھ اپنی سیکیورٹی پارٹنرشپ بھی برقرار رکھنا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی اپنے عوام کے سامنے یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ اس کی سرزمین پر بڑے امریکی ملٹری بیسز نہیں ہیں۔ لیکن سعودی عرب ہی اکیلی مثال نہیں ہے۔ گلف کے دوسرے ملکوں میں بھی امریکی ملٹری بیسز ایک سینسٹیو مسئلہ رہی ہیں۔ بحرین میں امریکہ کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر موجود ہے، جو گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز کی نگرانی کرتا ہے۔ بحرین کی گورنمنٹ اسے اپنے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری سمجھتی ہے، لیکن یہ علاقہ ورلڈ انرجی سپلائی روٹ کا ایک اہم راستہ ہے۔ لیکن 2011 کے عرب اسپرنگ کے دوران بحرین میں جب بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہوئے تو پروٹیسٹرز کے کچھ گروہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ امریکی نیول بیس بند کیا جائے۔ ان کے نزدیک یہ بیس نہ صرف فورن انفلوئنس کا ایک سمبل تھا بلکہ گورنمنٹ کو فورن سپورٹ بھی فراہم کرتا تھا۔ اسی طرح عراق میں بھی امریکی ملٹری پریزنس ایک بڑا پولیٹیکل ایشو بنی رہی۔ 2011 میں جب امریکہ نے اپنی زیادہ تر فورسز واپس بلائیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عراقی
पार्लियामेंट ने अमरीकी सोल्जर्स को लीगल इम्यूनिटी देने से इनकार कर दिया था। बाद में ISIS या दाइश के खिलाफ वार के दौरान अमरीकी फोर्सेस दोबारा इराक आईं, लेकिन आज भी इराकी पॉलिटिक्स में ये सवाल मौजूद है कि फॉरेन फोर्सेस कब तक इराक में रहेंगी। गल्फ के कई मुल्क जैसे ओमान और कुवैत ने अमेरिका को मिलिट्री फैसिलिटीज तो दी, मगर कोशिश यही रही कि ये कोऑपरेशन ज्यादा हाईलाइट न हो। अक्सर बेसेस शहरों से दूर डिजर्ट्स में कायम किए गए ताकि अवामी रिएक्शन कम रहे। बाज़ औक़ात उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मिलिट्री बेस के बजाय फैसिलिटीज कहा जाता है। ये सब दरअसल इस बैलेंस को बरकरार रखने की कोशिश है जिसमें अरब गवर्नमेंट्स एक तरफ अमरीकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहती हैं और दूसरी तरफ अपने अवाम को ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि उनकी सरजमीन मुकम्मल तौर पर किसी फॉरेन पावर के ज़ेरे असर नहीं है। अब अगर हम मौजूदा सूरत हाल की तरफ आएं तो ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन ने इस पूरे मसले को दोबारा जिंदा कर दिया है। जब ईरान ने अमेरिकी और इसराइली स्ट्राइक्स के जवाब में गल्फ में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को मिसाइल स्ट्राइक से निशाना बनाया तो अरब दुनिया में शदीद बहस शुरू हो गई। अरब सोसाइटीज में इस वाक़े को 3 अलग एंगल से देखा जा रहा है। पहला एंगल वो है जिसमें कुछ अरब नौजवान और पॉलिटिकली नाराज ग्रुप्स ईरान के हमलों को अमरीकी ताकत के खिलाफ एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस के तौर पर देखते हैं। उनके नज़दीक अमरीका ने कई दहाइयों तक मिडल ईस्ट में जंगें लड़ी हैं, इराक पर इन्वेजन किया, शाम या सीरिया और अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस किए और इसराइल की हिमायत जारी रखी। इस पसे मंजर में जब ईरान अमरीकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाता है तो कुछ लोगों को महसूस होता है कि पहली मर्तबा कोई ताकत अमेरिका को इसी जबान में जवाब दे रही है जिस जबान में अमेरिका दूसरों से बात करता है। तो हम ये जरूरी नहीं कि इस तबके को ईरान से हमदर्दी हो। अक्सर लोग सिर्फ ये महसूस करते हैं कि अमेरिका की ताकत को चैलेंज किया जाना चाहिए। दूसरा एंगल खासतौर पर गल्फ स्टेट्स में ज्यादा मजबूत है। यहाँ बहुत से लोग ईरान के हमलों को खतरनाक और इररिस्पॉन्सिबल एक्शन समझते हैं। उनके नजदीक ईरान अमेरिका को निशाना बनाने के लिए अरब मुल्कों की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अगर ईरान के मिसाइल किसी अमरीकी मिलिट्री बेस पर गिरते हैं तो उसका असर करीब के शहरों, एयरपोर्ट्स और शहरी इलाकों पर भी पड़ सकता है। इसलिए बहुत से गल्फ के शहरी कहते हैं कि उनके मुल्कों को अमेरिका और ईरान की वार का मैदान नहीं बनना चाहिए। उनके लिए सबसे अहम चीज स्टेबिलिटी और इकोनॉमी है, क्योंकि गल्फ की इकोनॉमी बड़ी हद तक ट्रेड, एविएशन, टूरिज्म और एनर्जी एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। जंग का माहौल इन तमाम सेक्टर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा एंगल निस्बतन ज्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखने वाले लोगों का है। उनका कहना है कि ईरान के हमलों ने एक हकीकत वाज़ेह कर दी, अगर किसी मुल्क में अमरीकी मिलिट्री बेसेस मौजूद हों तो वह मुल्क खुद ब खुद ईरान और अमेरिका की जियोपॉलिटिकल टेंशन का हिस्सा बन जाता है। ईरान डायरेक्टली अमेरिका की सरजमीन पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो इलाके में मौजूद अमरीकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाता है। उसका मतलब यह हुआ कि जिन अरब मुल्कों में अमरीकी बेसेस हैं वो पॉसिबली किसी भी जंग का बड़ा टारगेट बन सकते हैं। इस वजह से कुछ अरब एनालिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स ये सवाल उठाते हैं कि क्या अमरीकी मिलिट्री बेसेस वाकई प्रोटेक्शन फराहम करते हैं या वो नए सिक्योरिटी रिस्क्स भी पैदा करते हैं। अरब दुनिया में इस मसले पर एक और दिलचस्प पहलू भी है जो जनरेशनल फर्क की सूरत में सामने आता है। बड़ी उम्र के लोग जिन्होंने ईरान, इराक वार, गल्फ वार और इराक पर अमरीकी इन्वेजन जैसे वाक़यात देखे हैं वो अमूमन जंग से खौफजदा रहते हैं। उनके लिए स्टेबिलिटी सबसे बड़ी नेमत है। वो कहते हैं कि मिडल ईस्ट में पहले ही बहुत जंगें देख ली हैं और अब मजीद तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके मुकाबले में नौजवान नस्ल ज्यादा इमोशनल रिएक्शन देती है। सोशल मीडिया पर बहुत से नौजवान अमेरिका की पॉलिसीज पर सख्त तनकीद करते हैं और बाद औक़ात ईरान के एक्शंस को रेजिस्टेंस के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प कंट्राडिक्शन मौजूद है, क्योंकि बहुत से अरब नौजवान ईरान की गवर्नमेंट पर भी भरोसा नहीं करते। हकीकत यह है कि अरब दुनिया में ईरान के बारे में ओपिनियन भी एक जैसी नहीं है। कुछ लोग उसे इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में खड़ी होने वाली ताकत समझते हैं, जबकि बहुत से अरब उसे एक रीजनल पावर के तौर पर देखते हैं जो सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रही है।
ہے۔ اس لیے جب ایران امریکی ملٹری بیسز کو نشانہ بناتا ہے تو بعض عرب اسے ریزسٹنس سمجھتے ہیں اور بعض اسے ریجنل انٹرونشن قرار دیتے ہیں۔ ان تمام ڈفرینسز کے باوجود ایک بات ایسی ہے جس پر بہت سے عرب اپنی نجی یا پرائیویٹ میٹنگز میں ایگری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ امریکہ کی جنگیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں اور نہ ایران کی پاور پولیٹکس۔ عام عرب شہری کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اس کا ملک جنگ سے محفوظ رہے اور اس کی اکانومی اور روزمرہ کی زندگی متاثر نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ملک کی سرزمین کسی بڑی طاقت کے درمیان لڑائی کا میدان بن جائے۔ یوں اگر اس پوری کہانی کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکی ملٹری بیسز کی موجودگی ایک کمپلیکیٹڈ اسٹریٹجک بیلنس کا حصہ ہے۔ عرب گورنمنٹس انہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری سمجھتی ہیں، جبکہ عوام کا ایک بڑا حصہ انہیں پولیٹیکل اور ملٹری رسک کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران کے حالیہ میزائل اسٹرائکس نے اس بحث کو مزید تیز کر دیا ہے، کیونکہ اب یہ سوال پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اٹھ رہا ہے کہ آیا فورن ملٹری بیسز واقعی پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں یا وہ علاقے کو ایک ایسے جیو پولیٹیکل وار گیم کا حصہ بنا دیتے ہیں جس کے فیصلے کہیں اور کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو آج گلف کی پورٹس یا بندرگاہوں سے لے کر قاہرہ کے کافی ہاؤسز اور بغداد کی گلیوں تک زیر بحث ہے، اور شاید آنے والے برسوں تک عرب دنیا کی پولیٹکس اور سیکیورٹی ڈیبیٹ کا سینٹر بنا رہے گا۔ کمنٹ میں بتائیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض اللہ کا سلام۔